قیامت کی تیسری بڑی اور اہم علامت جوج ماجوج کا نکلنا ہے، جو یافس بن نوح کی نسل سے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے جوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ تفسیر روح المعانی۔ جوج ماجوج یہ انسانوں ہی کے 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ جوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی دنیا سے بے حد زائد ہے۔ ذوالقرنین نے لوگوں کو ان کے فساد اور لوٹ مار سے محفوظ رکھنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک عینی دیوار کے ذریعے ان کو بند کر دیا، جس سے جوج ماجوج کی تخت و تاراج سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہوں گے۔ معارف القرآن، صفحہ 628، جلد نمبر 5۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوج ماجوج ہر روز سید ذوالقرنین وہ دوار جس میں ذوالقرنین نے ان کو قید کر دیا تھا کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس عینی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں اور وہ اگلے روز پھر نئی محنت اس کو کھودنے میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک جوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ الہی ہے، اور جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے، اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے، تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ ذوالقرنین ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی۔ اللہ کی طرف سے ان کو ہر قسم کے سامان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے عطا کر دیے گئے۔ انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے 3 اطراف میں سفر کیے، مغرب کے آخری کنارے تک، مشرق کے آخری کنارے تک، پھر جانب شمال کوہستانی سلسلے تک۔ معارف القرآن، صفحہ 628، جلد نمبر 5۔